تصوف تعلق مع اللہ کے تمام تقاضوں کو علمی سطح پر ملحوظ رکھنا، عملی سطح پر محفوظ رکھنا، کل وجودی سطح پر، ایک بندے کی کل وجودی سطح پر اس تعلق کے اس جوہر پر اپنے آپ کو استوار کر لینا جس میں انسان اور اس کے احوال یا حالات کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تصوف کا مقصود اعظم ہے، یعنی تصوف کی تمام شاخیں، تصوف کی تمام تعبیریں اصل میں اس کی شرحیں ہیں، جن میں اگر اختلاف بھی ہوگا تو اس کا اختلاف رہنا بہت دور تک برقرار نہیں رہتا۔ مطلب یہ ڈسپلن اپنی اصل کے ساتھ اتنی شدت سے جڑا ہوا ہے کہ اصل سے وابستگی یا اصل کو جاننے اور دیکھنے کے انداز میں فرق پیدا ہو جانے کے باوجود تصوف کے اصولی موقف میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مطلب ان صوفیوں کے درمیان پایا جانے والا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جو ان کی اصولی وحدت کو متاثر کر سکے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کے ساتھ متعلق رہنے کے لیے مختلف علمی اور عملی ڈسپلنز پیدا کیے۔ مطلب ایک علم کلام کا ڈسپلن ہے، ایک قانون یا فقہ کا ڈسپلن ہے، ایک تصوف کا ڈسپلن ہے۔ تو ان میں تصوف کے علاوہ کوئی ایسا مکتب فکر یا مکتب عمل نہیں ہے جن کے یہاں باہمی اختلاف کی زد اصول پہ نہ پڑتی ہو۔ یعنی متکلموں میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف اصول کے اختلاف تک پہنچ کے اینڈ کرتا ہے۔ مطلب اشعریوں کا اصول ماتریدیوں کے اصول سے مختلف ہے، اسی طرح امامیہ کا اصول حنبلیوں کے اصول سے متضاد ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ کلامیوں کا اختلاف ان کے اصول میں بھی جاری ہو جاتا ہے، اس کا مطلب اس کے کئی مطلب ہیں، لیکن اس کا شدید ترین یا مکمل ترین مطلب یہ ہے کہ کلامیوں کا اختلاف ان کے تصور الہ کے اختلاف میں بھی بدل جاتا ہے۔ یعنی دو مخالف متکلموں کا اختلاف ہمیں یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ ان کا خدا کوئی اور ہے، ان کا خدا کوئی اور ہے۔ اسی طرح فقہ جو دین میں سب سے عمومی تقاضے یعنی اطاعت کے پیراڈائم میں رکھنے والی روایت ہے۔ فقہ کا مصرف کیا ہے؟ فقہ کے قیام کا جواز کیا ہے؟ فقہ کے قیام کا جواز یہ ہے کہ دین اطاعت کے ایک کلی اور مجموعی ماحول کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی دین کا یہ تقاضا ہے کہ ہماری زندگی اپنی تمام تفصیلات، اپنے سارے تنوع اور اپنی مسلسل تبدیلیوں سمیت اطاعت کے موقف پر قائم رہے۔ یہ ہے نا فقہ کا جواز اس میں ہے۔ مطلب میری کوئی بھی تبدیلی، میری زندگی میں کوئی بھی چینج، میرے احوال، میری صلاحیتوں اور میرے بیرونی حالات میں کوئی بھی انقلاب ایسا نہ ہو
جس میں میری روح اطاعت قانونی دائرے، قانونی قوت اور قانونی اصطلاح میں برسر عمل نہ آ سکے۔ یہ فقہا کا اتنا بڑا احسان ہے کہ مطلب غالباً کسی کا نہیں ہے، کہ انہوں نے دین کے دو مقاصد میں سے ایک مقصد کو زندہ اور قائم اور برقرار رکھنے کا جو اسلوب اور جو انداز نکالا، اسی کی بدولت ہماری زندگیاں آج بھی اسلامی روح اطاعت کی آئینہ داری کرنے کے قابل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود فقہا کا جو اختلاف ہے، جو ان کی اصطلاح میں فروع میں ہوتا ہے، فتاوی میں ہوتا ہے، وہ اختلاف اصول تک بھی جا پہنچتا ہے۔ مثال تو کسی فقیہ کے نزدیک حدیث ماخذ قانون نہیں ہے، کسی کے نزدیک ہے۔ کوئی کہتا ہے عرف جو ہے وہ ایک قانون سازی کا ایک ویلڈ ماخذ ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، عرف نہیں ہے۔ مطلب بہت ساری چیزیں، حتیٰ کہ دین کی احکامی بناوٹ کو بیان کرنے میں یہ لوگ مختلف ہیں۔ فقہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں دین کی احکامی بناوٹ کو اس کے تمام ممکنہ اطلاقات کے ساتھ موجود اور حاضر رکھنا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ ایک تصوف ایسا ہے، اگر آپ جعلی روایتوں کو یا قصباتی تصوف کو تصوف نہ مطلب قرار دینے پہ اصرار نہ کریں، تصوف کی ایک اسٹینڈرڈ روایت ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کے مخالفین بھی ایک دوسرے کو صوفی کی حیثیت سے ریکگنائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب وہ ہے روایت۔ تو تصوف کی روایت میں بہتیرے دقیق اختلافات موجود ہیں، اور جو آدمی اس روایت سے علمی طور پر مانوس نہیں ہے، اس کے لیے اس غلط فہمی میں پڑ جانے کا پورا سامان موجود ہے کہ تصوف کے بعض سکولز میں اصولی اختلاف ہے۔ مثال طور پر وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ تصوف کی معیاری روایت میں مسلسل چلا آنے والا ایک اختلاف ہے، اور شہودی جو ہے وہ وجودیوں کو تصوف کی صف سے باہر نہیں نکالتے، وجودی جو ہیں وہ شہودیوں کو صوفی تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی بنیادی روایت میں پائے جانے والا ایک اختلاف ہے۔ لیکن اس اختلاف کو اصولی قرار دینے کا رجحان ان لوگوں میں پیدا ہوا جو یا تو اس اختلاف کی تفصیل یا اس اختلاف کا جو پورا ٹیکسٹ ہے وہ انہوں نے پڑھ نہیں رکھا، یا یہ کہ ان کی ذہنی اور روحانی افتاد ایسی ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اس کی وہ تعویل کر سکیں جو انہیں اصل میں متحد رکھنے کے لیے درکار ہے۔ وحدت الشہود وحدت الوجود کی کریکشن کا نام ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ وحدت الشہود کا مطلب یہ ہے کہ وجودیوں نے وجود کو عینیت کی بنیاد بنا دیا تھا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی ذات کے مراتب جو ہیں، جو بلند تر مراتب ہیں، وہ مرتبہ وجود سے بھی بلند تر ہیں، تو وہاں اللہ کا کسی سے کوئی وجودی انتساب نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنی صفات سے بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا ہوا کہ اب یہ وجودی کے سامنے آپ کہہ دیں تو کہے گا بھئی جہاں تک میں نے ثابت کیا ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ یونٹی آف پرسیپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گویا وحدت الشہود کا قیام اس لیے عمل میں آیا تھا کہ وحدت الوجود کے اصول و معارف اناڑیوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟
مطلب کوئی اس سے حلولی بن رہا تھا، کوئی اس میں سے پینتھیزم نکال رہا تھا، تو ان خطرات کے سد باب کے لیے وحدت الشہود کا نقطہ نظر سامنے آیا۔ بہرحال تو مقصود یہ تھا، اور اس ایک اختلاف کے علاوہ حضرات صوفیہ میں کوئی ہمہ گیر نظر آنے والا اختلاف موجود نہیں ہے۔ دوسرا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس کی بناوٹ اس اختلاف کی طرح علمی نہیں ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا اختلاف اپنے بیان میں علمی ہے، اپنی بنیاد میں حالی ہے۔ یہ مطلب یہ آپ سمجھیں کہ یہ اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ایک اختلاف ایسا ہے جو احوال میں تو حالی ہے ہی، اپنے بیان میں بھی حالی ہے، اپنے بیان میں بھی لاجیکل یا علمی یا استدلالی نہیں ہے۔ وہ اختلاف ہے حب عشق۔ ہماری آج کی گفتگو کی بہت ساری بنیاد اس اختلاف کی درست تفہیم پر منحصر ہے۔ ہم اس کو اس طرح اور کہتے ہیں، مطلب لفظ بدل کے کہتے ہیں کہ تصوف کی جہت فہم میں واقع ہونے والا اختلاف، یعنی صوفی پرسیپشن میں واقع ہونے والا اسٹینڈرڈ اختلاف، وہ شہود و وجود کا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ان کے یہاں ذہنی تصورات بھی احوال سے ماخوذ ہوتے ہیں، یا احوال سے منقطع حالت میں نہیں، یہ کسی تصور کو قبول کرتے، یہ صوفیوں کا ایک طریقہ ہے، تو لہذا اس کی بنیاد احوالی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی صوفیوں کے ہاں ذہنی تصورات ان کے احوال کی لفظی تشکیل سے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب مبنی ہر حال میں ان کے احوال ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اختلاف سہولت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اختلاف جہت فہم میں واقع ہوا، یعنی حقیقت کے بالمقابل میری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی؟ دوسرا اسٹینڈرڈ اختلاف یا مستقل اختلاف یہاں منفی معنی میں نہیں ہے۔ اختلاف کا مطلب ہے امتیاز، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ یہاں جو ہم اختلاف کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہاں اختلاف کے لفظ سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ جن دو چیزوں میں اختلاف ہے ان میں ایک صحیح ہے اور دوسری غلط ہے۔ یہاں اختلاف امتیاز کے معنی میں ہے کہ چیزیں ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، اور صحیح اور غلط ہونے کی بنیاد پہ نہیں ممتاز، بلکہ اپنی بناوٹ میں ممتاز ہیں۔ تو ان کے امتیاز کو صحیح اور غلط کی اصطلاحوں میں بیان نہیں کیا جاتا۔ تو انہی معنوں میں ہم ابھی تک جو اختلاف کہتے رہے وہ بھی انہی معنوں میں، اور آگے چل کے بھی اگر یہ لفظ آیا تو اسی معنی میں ہوگا۔ تو وہ اختلاف جو تصوف کے احوالی بیان میں واقع ہوا، اس کو ہم کہیں گے ذوقی اختلاف۔ تصوف میں ذہنی اختلاف تو عقلی اختلاف تو ہم نے عرض کیا، ایک ان کے یہاں ہے ذوقی اختلاف، جو حقیقت کے ذوق سے پیدا ہوا ہے۔ ایک حقیقت کی انڈرسٹینڈنگ سے پیدا ہوا تھا، دوسرا حقیقت کی پریزنس سے پیدا ہوا ہے، حقیقت کے ذوق سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اختلاف ہے عقل و عشق کا اختلاف۔ ان میں ایک بڑی روایت ہے جو حب عقلی پہ چلنے والوں کی ہے، جس کے امام جنید بغدادی ہیں، اور جس میں بڑے بڑے نام پیدا ہوئے، اور ایک اتنی ہی بڑی روایت ہے جو حب عشقی کے مدار پہ گردش کر رہی ہے، اس کے امام باعزید بستامی ہیں،
اور بہت بڑے بڑے نام ہیں اس میں بھی، ٹھیک ہے نا. صوفیات چشتی اسی میں شامل ہے. ہاں صوفیات یا اگر سلاسل میں دیکھیں تو جیسے چشتیوں اور نقشبندیوں کا ذوق ہے، کہ نقشبندی سلسلہ حب عقلی پہ ہے، چشتی سلسلہ مثال کے طور پہ حب عشقی میں ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو اپنے اندر سے خارج کرنے پہ تیار نہیں ہیں. حب عقلی کا مطلب کیا ہے؟ حب یہاں بمانی وفور ہے، حب بمانی محبت نہیں ہے تصوف کی اس اصطلاح میں. حب عقلی کا مطلب ہے کہ جہاں حق کی معرفت غالب ہو اس کی پریزنس پہ، یا جہاں حق کی ٹرانسینڈنس غالب ہو اس کی ایمیننس پر، ٹھیک ہے نا. وہاں حق سے تعلق کا سلوک یا مزاج وہ حب عقلی ہے. حب بمانی وفور، کہ جہاں حق کی حضوری میں جو صلاحیت میری سب سے زیادہ کار فرما ہے وہ عقل ہو، تو اس کو کہتے ہیں حب عقلی. اس کا حاصل معارف ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا فلاں کی معرف و فلاں کے روح، ٹھیک ہے. اس کے امام مثال کے طور پہ ابن عربی ہیں. دوسرا جو گروہ ہے اس کے یہاں حق کی پریزنس اپنی شدت تاثیر کے ساتھ مقصود ہے، کہ حق کی پریزنس حسی ہو، چاہے وہ میرے ذہن میں ٹرانسلیٹ ہو سکے یا نہ ہو سکے، ٹھیک ہے نا. حق اپنی جہت سے کانسیپچولائز ہو جائے تو یہ حب عشقی ہے. حق اپنی جہت سے جو ہے وہ اپنی مطلب وہ حق اپنی جہت سے ایکسپیرینس ہو جائے یہ حب عشقی ہے، ٹھیک ہے. یعنی دونوں میں جہت فاعلی حق ہے، یعنی حق اپنے آپ کو کانسیپچولائز کروا لے یہ حب عشقی ہے، حق اپنے آپ کو ایکسپیرینس کروا لے یہ حب عشقی ہے، ٹھیک ہے. تو حب عقلی، ٹھیک ہے نا. تو اس کا حب عشقی کہتے ہیں حق کی ماورائے ادراک و اظہار پریزنس کو محسوس کر لینا. اب آپ سمجھے نا، حق کی دو جہتیں ہیں، یعنی حق ہمارے لیے دو جہتیں رکھتا ہے، دو انداز تسلیم رکھتا ہے، دو اسالیب تیقن رکھتا ہے، ٹھیک ہے، دو مزاج تعلق رکھتا ہے. ایک میں اس کی تنزیہ غالب ہے اس کی تشبیہ پر، یعنی حق ایز سچ جو ہے وہ پیور ٹرانسینڈنس کا نام ہے، ٹھیک ہے. اس پیور ٹرانسینڈنس کو اپنی بندگی کا ہدف بنانا، اپنی پیش قدمی روحانی پیش قدمی کی آخری منزل بنانا، یہ حب عقلی ہے. واضح، اب تو بہت آسان ہو گیا یار، ٹھیک ہے. مطلب حب عقلی والا کہتا ہے کہ میں نے حق ایز سچ کو حق ایز سچ کو ماورائے محسوسات حالت میں قبول کر کے اتنے ہی یقین کے ساتھ اس کو مانا ہے جتنا یقین محسوسات سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ حب عقلی ہے. نہیں حب عقلی ہے نا یار. ہاں، ماورائے حق کی ماورائے احساسات تسلیم حب عقلی، حق سے ماورائے محسوسات بلندیوں پر متعلق ہو جانا یہ حب عقلی ہے، ٹھیک ہے نا. اور حق کی ماورائے ادراک بلندیوں کو حاصل کر لینا محسوسات کی سطح پر یہ حب عشقی ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ تشبیہ حق کے دو اصول ہیں نا، قیام حق کے دو اصول ہیں.
اور مطلب اب افسوس کہ ہمارے یہاں پہلے عام طور پہ استعمال ہونے والے الفاظ اب مشکل ہوتے جا رہے ہیں. مطلب ہم لوگوں کی زندگیاں 10-15 لفظوں پہ گھوم رہی ہے، ان سے باہر کچھ الفاظ ہوں تو سب کو مشکل لگتے ہیں. اور اس پہ ترہ یہ ہے کہ اس ذہن کی بنیاد پہ، اس ذہن پہ ہمیں بھروسہ ہے جو اصل میں موجود ہی نہیں ہے. یعنی جدید دنیا اور جدید ذہن کیا ہے؟ مطلب یہ جس چیز کو ثابت کر سکتا ہے وہ ثابت ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اس کے ثابت کر دینے سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہو سکتی. اس کے رد کر دینے کی صلاحیت ایسی ہے کہ یہ کسی چیز کو رد کر دے تو کوئی بھی چیز رد نہیں ہوتی. مطلب ہم اس ذہنیت کی عالمگیر وبا کا شکار ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا سبب یہ ہے، مطلب اس کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے لفظ کو اپنا جڑواں بھائی سمجھنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا؟ ہماری پیدائش، ہماری نشو و نما اور ہماری موت الفاظ سے لا تعلقی کی حالت میں ہوتی ہے. تو جو ذہن، جو مزاج لفظوں کی قوت سے پروان نہیں چڑھتا وہ اتنا ہی سطحی ہوتا ہے کہ جس کو دیکھو کہتا ہے خدا سمجھ میں نہیں آتا. ارے تیری سمجھ میں کچھ آ ہی نہیں سکتا تو خدا کیسے آئے گا؟ آپ سمجھیں، مطلب تمہاری سمجھ میں آتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ جدید ذہن ہے. تو خیر، تو اب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تشبیہ اور تنزیہ پہلے صوفیہ کے محاورے تھے، صوفیہ ہی نہیں مطلب ہمارے ادب میں داخل تھے. اب یہ الفاظ مشکل ہو گئے. ٹھیک ہے، تشبیہ تنزیہ کا تو میں نے عرض کر دیا، پیور ٹرانسینڈنس، ایبسلیوٹ ٹرانسینڈنس جس کی طرف اشارہ بھی نہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے، تشبیہ جو ہے وہ اس ٹرانسینڈنس کو اس بات اور یقین کے قابل بناتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس چیز پر ہمیں یقین ہے وہ لامحدود ہے، لیکن ہمارے یقین کو پیدا کرنے والے اسباب محدود ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری پرسیپشن کی محدودیت جب حق کی لامحدودیت کے مقابل آئے تو اس کی سہولت کے لیے حق کی موجودگی کا ایک اصول ہے جسے تشبیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی تشبیہ کیا ہے کہ تنزیہ کی طرف ویلڈ انڈیکیشن. ٹھیک ہے، تو حب عشقی تشبیہ میں تنزیہ کو منعکس کرنے کی آخری درجے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے. واضح نا؟ مطلب ان انڈیکیٹرز میں سے جنہیں ہم تشبیہ کہہ رہے ہیں، یہ جو ویلڈ انڈیکیٹرز ہیں، ان انڈیکیٹرز کی اشارہ کرنے کی صلاحیت کو آخری درجے تک بڑھا دیتا ہے. اب واضح ہے نا؟ تو یہ حب عشقی ہے. تصوف میں اس حب عشقی کے عموماً 2 بڑے مظاہر ہیں. ایک مظہر عشق کو اس کے عمومی معنی میں صرف کرتا ہے. مطلب عمومی معنی جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مظہر اس تصور عشق پر استوار ہے جس سے ہم شاعری وغیرہ کے ذریعے سے مانوس ہیں. یعنی شاعرانہ تصور عشق. شاعرانہ تصور عشق کیا ہے؟ محبوب کے لیے یا محبوب میں فنا ہو جانے کی شدید ترین خواہش. یہ شاعرانہ تصور عشق ہے. ابن عربی کے
مطلب ابن عربی کو ماشاءاللہ سب لوگ جانتے ہوں گے، لیکن میں ایک بات ان کے تعارف میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابن عربی یا رومی یہ وہ حضرات ہیں جو ان دونوں ذوقی ڈسپلنز کے امام ہیں، یعنی حب عقلی میں بھی ان کا درجہ امام کا سا ہے اور حب عشقی میں بھی ان حضرات کا درجہ امام کا سا ہے۔ ابن عربی کی فتوحات میں حب عشقی اور حب عقلی کا جیسا توازن حاصل کر کے دکھا دیا گیا ہے، وہ توازن ما فوق الادراک ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب وہ عقل کے حاصلات سے عشقی فائدہ اٹھاتے ہیں اور عشق کے حاصلات کی عقلی تشکیل کرنے پہ قادر ہیں، یہ ابن عربی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بعین ہی ایسے مولانا روم ہیں۔ مولانا روم کی مثنوی حب عقلی کی معراج ہے، مولانا روم کا دیوان حب عشقی کا منتہا ہے۔ دیوان شمس تبریز وہ دیوان ہے، وہ جگہ ہے جہاں عشق گویا ایجاد ہوتا ہے۔ مثنوی وہ کارخانہ ہے جہاں عقل تخلیق ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کم از کم یہ دو حضرات ایسے ہیں جن کے یہاں یہ ذوقی امتیاز بھی اپنی انتہائی بلندی پر جا کر یکجا ہو گیا کہ حق کو محسوس ٹرمز میں اپنا مقصود بنا لینا یہ جس قوت عشق سے ممکن ہوتا ہے یا جس قوت محبت کے غلبے سے آپ کا حال بنتا ہے، یہ حال آپ کو اس قابل تو نہیں بنا سکتا کہ آپ اس کی بنیاد پہ یہ کہہ سکیں کہ میں نے اللہ کے قرب کا راستہ اتنا طے کر لیا ہے۔ اس میں جادہ قرب میں حرکت میسر نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں ایک تاثیر یہ ہے کہ اس کی برکت سے، اس کے اثر سے آپ کے نفس میں جو غیر حق کی طرف محبت پائی جاتی ہے، یعنی دنیا کی محبت، اپنے نفس کی محبت، گناہوں کی محبت، ٹھیک ہے نا، بڑا بننے کی محبت، ان محبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی سے بھی محبت ہو تو ایک وقت جب آدمی کو یہ لگ جاتا ہے کہ جب تک یہ نہیں احساس ہوتا کہ میں اس کو عاشق کے طور پہ قبول ہوں یا نہیں، تو اس وقت تک وہ اپنے آپ کو زینت دیتا رہتا ہے، اچھی ٹائی باندھ لے گا، اچھا کوٹ پہن لے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے ہی یہ اعتبار حاصل ہو جاتا ہے، آپ دیکھ لیں وہی آدمی اپنی طرف سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی اس انداز کے عشق کا یہ ایک نتیجہ ہے، اور ظاہر ہے یہ بہت بڑا نتیجہ ہے۔ دین کا بہت بڑا مقصود ہے کہ ہم اپنے نفس کو اس کی حقیقت بندگی پر قائم رکھ کر اور کر کے دکھائیں۔ اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ کہتے ہیں بندگی کی اصل پہ قائم ہو کر اس پہ نشو و نما پانا، یہ تزکیہ ہے، اور تزکیہ کی کوئی فہرست نہیں ہے۔ تو یہ انداز عشق جو ہے اللہ کے ساتھ، جس کو ہم نے عشق مجازی کہا، یہ آپ کے نفس میں وہ یکسوئی پیدا کر دیتا ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہنے میں سچے ہو جاتے ہیں کہ میں اللہ پر نثار، میں اللہ پہ قربان، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، میرا دل کسی ایسی چیز کی طرف نہیں لپکتا جو اللہ کی طرف اشارہ کرنے والی نہ ہو۔ اب آپ خود سوچئے کہ یہ حالت اگر مجھ میں آپ میں قائم ہو جائے تو ہم ایک بڑے روحانی کمال پہ پہنچ گئے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ مبتدیانہ منہاج عشق بھی اپنی تاثیر میں اتنے بڑے مرتبے تک آدمی کو پہنچا دیتا ہے۔ اس کو شیخ اکبر نے فرمایا کہ یہ شاعرانہ عشق ہے،
یا اس کو انہوں نے کہا محبت بالطبع، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو عشق ہے جس کی بہت اعلیٰ پیمانے پہ تھیورائزیشن ہوئی ہے حلاج کے یہاں اور رومی کے یہاں، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حقیقی معنوں میں کوئی شے ایسی موجود نہیں ہو سکتی جو میرے محسوساتی اسٹرکچر کو فلفل کرنے کے ساتھ ساتھ میرے عقلی مطالبات کی بھی کافی اور حتمی تشفی نہ کر دے۔ یعنی حقیقتاً جو میرا مقصود ہے، یعنی اگر وہ مقصود حقیقی ہے تو وہ میری ذہنی ضرورتوں کو بھی آخری درجے پہ لے جا کے پورا کر دے گا، اور میرے حسی مطالبات کو بھی انتہائی مرتبے پہ پہنچا کے پورا کر دے گا۔ اس کو کہتے ہیں ٹوٹل فلفلمنٹ، یعنی کہ حق چاہے پرسیویبل نہ ہو، چاہے کنسیویبل نہ ہو، لیکن فلفلنگ نہیں ہے تو آپ کا حق سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو حق کو اپنے لیے فلفلنگ بنا لینا یہ حب عشقی کا لازمہ ہے، اور حق کا اس طرح فلفلنگ ہونا میری طبیعت میں بھی جاری ہے، میری عقل میں بھی جاری ہے۔ واضح ہے نا؟ مطلب یہاں عشق کا مطلب بے عقلوں کی کارروائی اور بے عقلوں کے احوال نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس عشق کی تھیورائزیشن، جیسے اب میں کچھ سناتا ہوں، تھوڑا سا میں آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں شاد باش عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالینو سے ماں۔ یعنی آپ نے دیکھا عشق خوش سودا کی ترکیب ایسی ہے کہ اس پہ 1000 معارف قربان کیے جا سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسے کم ترکیبیں زبان میں پیدا ہوئی ہیں جیسے عشق خوش سودا۔ خوش سودا کا مطلب ہے کہ ایسا وفور عشق جو عقل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے، کیونکہ سودا عقل کا نقص ہے، عشق کا کمال ہے، سمجھے نا؟ تو دیوانگی کے معنی میں تو اس ایک ترکیب میں وہ کیا کیا نہیں بتا رہے کہ اے عشق تو وہ چیز ہے جس نے عقل کو اس کی کلیت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے غلبے میں لے رکھا ہے، یہ ہے عشق خوش سودا، اور یہ رومی ہی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ اے عشق خوش سودا تو بس جیتا رہے اور ہماری فنا کی قیمت پہ جیتا رہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اے عشق تیری زندگی ہماری فنا سے مشروط ہے، کیونکہ تو ایسی حقیقت ہے جس کا کنٹینر موجود نہیں ہے۔ خیر یہ ایک الگ بات چلی جائے گی۔ اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، ابھی ہم نے تزکیے کی گفتگو کی تھی نا کہ عشق مفید تزکیہ ہوتا ہے، اس مصرے میں مولانا نے اس کو سند فراہم کی کہ اے عشق کون ہے؟ جو میری تمام بیماریوں کا معالج ہے، تمام بیماری، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ اب میرے اندر نقائص اور خرابیوں اور بیماریوں کی جتنی قسمیں اور جتنی سطحیں ہیں، مطلب میرے نفس کسے کہ نفس انسانی یعنی ذات انسانی اپنی فنکشنالٹی کے ساتھ، اپنے بنیادی میلانات کے ساتھ، نفس اسے کہتے ہیں، جس کے 3 حصے ہیں، ذہن، ارادہ اور طبیعت۔ یہ نفس ان 3 بنیادوں پر استوار ایک عمارت، ٹھیک ہے؟ تو وہ خرابیاں جو ذہن میں ہیں
وہ نقائص جو ارادے میں ہیں، وہ بیماریاں جو طبیعت میں ہیں، ان سب کا علاج تو کرتا ہے۔ یعنی عشق حق کی اتنی سچی اور شدید پریزنس ہے جو کسی نقص کو باقی رہنے ہی نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ تو اے طبیب جملہ علت ہائمہ، اور علت کی ایک وجہ، علت کے ایک معنی یہاں اور ہیں کہ میرے موجود ہونے کے جتنے اسباب میں نے فرض کر رکھے ہیں تو اس کو بھی درست کر دیتا ہے۔ یعنی تو مجھے آ کر یہ بتاتا ہے کہ تمہارے موجود ہونے کے حقیقی اسباب تمہاری فنا پر استوار ہیں، میں اتنا ہی موجود ہوں جتنا اپنے محبوب کے لیے ذوق فنا رکھتا ہوں، اس کے علاوہ میں موجود نہیں ہوں۔ مجھ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرے موجود ہونے کے سارے معانی میرے ذوق فنا سے برآمد ہوتے ہیں، اور اگر میں اس ذوق فنا سے محروم ہوں تو گویا میں موجود ہونے کی اس سطح پر کھڑے رہنے سے محروم ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اے طبیب جملہ علت ہائمہ، اے دوائے نخوت و ناموس ماں۔ اب آپ غور فرمائیے کہ نخوت نفس کی کس سطح کی خرابی ہے، یعنی نفس کی عند صوفیہ، صوفیہ کے نزدیک نفس کی سب سے بڑی بیماری یا سب سے بڑی خرابی یا سب سے بنیادی مرض تکبر ہے۔ یعنی نفس کی تمام خرابیاں جو ہیں وہ اس خرابی کی شاخیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ صوفیوں کی تحقیق ہے اور ظاہر ہے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچیں کہ تکبر کی دو شاخیں قائم ہیں، ایک ذہن میں ایک طبیعت میں، کیونکہ ارادہ جو ہے نا، ارادہ کوئی جگہ تھوڑی ہوتی ہے، ارادہ ذہن اور طبیعت کے تال میل سے عمل میں آنے والا ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ نخوت تکبر کا ریفلیکشن ہے عقل میں، ناموس اسی تکبر کا عکس ہے طبیعت میں۔ ناموس کہتے ہیں اپنی بڑائی کے تحفظ کے لیے جو کچھ تم کرتے ہو اسے غیرت کا نام دیتے ہو، اصل میں مقصود ہوتا ہے اپنی بڑائی کا تحفظ، واضح ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہاں مولانا یہ فرما رہے ہیں، اور یہ رعایت مجھے کیسے پتہ چلی؟ دوسرے مصرے سے۔ بڑا شاعر اس طرح بات کرتا ہے، مجھے کیسے پتہ چلا کہ نخوت عقل میں سچویٹڈ ہے اور ناموس طبیعت میں؟ طبیعت جس کو حمیت جاہلیہ کہتے ہیں وہ ناموس ہے، ٹھیک ہے نا۔ نخوت حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کے متکبر ہونے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ وہ حق کو جان بوجھ کے قبول نہ کرے، یہ جانتا ہو کہ یہ حق ہے اور پھر بھی اسے قبول نہ کرے، اور دوسروں کے ساتھ حقارت سے پیش آئے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اس کی تکبر کی یہ دو بنیادیں بتائیں، ٹھیک ہے۔ نخوت میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں۔ نخوت کا جو لفظ ہے اس میں یہ کہ میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، اور دوسرے یہ کہ تم ہو کیا چیز میرے آگے، یہ نخوت ہے، واضح ہو گیا نا۔ تو یہ مولانا دوسرے مصرے میں فرما رہے ہیں، اے تو افلاطون جالینو سے ماں، اے عشق تو ہی ہمارا افلاطون ہے، ہماری عقل کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ اے عشق تو ہی ہمارا جالینوس ہے، ہماری طبیعت کی بیماری کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں ہم ایک اصول پہ قائم ہو کر اس کی شرح کریں گے۔ مطلب یہ ایک اتنا بڑا موضوع ہے، اس پہ بات کرنے کے اتنے اسالیب اور اتنے انداز ہیں کہ سب کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کہ شمس تبریز بنورے تو کہ در کل وجود، شمس تبریز بنورے تو کہ در کل وجود، ہم در عشق تو مومند اگر پولادند۔
کہ شمس تبریز کل عالم وجود میں، شمس تبریز تیرے نور کی قسم. جیسا آپ جانتے ہوں گے کہ مولانا شمس تبریز کا نام کبھی تو ایک شخصیت یعنی اپنے شیخ کے نام کے طور پہ لاتے ہیں، اور کبھی اس کو ایک ڈیوائن اس میں لاتے ہیں، وہاں پھر ان کے شیخ مراد نہیں ہوتے. تو شمس تبریز مولانا نے عملاً ایک ایسا اسم بنا لیا ہے جس کے دو مسمى ہیں. تو کہیں کہیں اس سے مراد، مطلب کہیں کہیں اس کو بالکل ڈیوینٹی میں پہنچا دیتے ہیں. وہ یہ ہے، ہاں، تو وہ یہاں وہی مراد ہے کہ شمس تبریز تیرے نور کی قسم کہ کل عالم وجود میں ہر شے تیرے عشق میں موم بن گئی ہے، چاہے وہ فولاد ہی کی کیوں نہ رہی ہو. یعنی شمس تبریز کل عالم وجود فولاد کا تھا جسے تیرے عشق نے موم بنا دیا. یہ عشق کی قوت تزکیہ کا ایک آئیڈیل بیان ہے. یعنی اس میں اس کے جو عرفانی معنی ہیں وہ ہم فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. ہم اس میں سے عشق کا ایک کلینکل مطلب نکالتے ہیں اور اس کی مذہبی اہمیت اور معنویت جتانے کے لیے. کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نفس کو اپنے کامل تزکیے کے لیے جس مکمل انقلاب کی ضرورت ہے، یعنی قلب ماہیت کی، یعنی اس کی پراپرٹیز بدل جائیں، اس کی پوری فنکشنالٹیز بدل جائیں، تو یہ قلب ماہیت. تو نفس کو جس قلب ماہیت کی ضرورت ہے دین کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جسے تزکیے کا عنوان دیا جاتا ہے، وہ طاقت نفس میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی اس عشق کے بغیر. گویا عشق نفس میں ایک ایسا اصول تزکیہ بیدار کرتا ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا، جو نفس کو تبدیل کرنے والی دیگر قوتوں کے بس سے باہر ہے. یعنی نفس کن کن قوتوں سے تبدیل ہوتا ہے؟ خوف سے ہو جاتا ہے، لالچ سے ہو جاتا ہے، امید سے ہو جاتا ہے، علم سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ ساری چیزیں نفس کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں. لیکن جو مقصود ہے کہ نفس اپنی ماہیت بدل لے، یعنی وہ جس چیز کا بنا ہوا ہے اس چیز سے دستبردار ہو جائے. یعنی شعلہ گرمی سے، پانی تری سے، ہوا روانی سے دستبردار ہو جائے. یہ ہے اصل تزکیہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو قوت ہے اس طرح کی تبدیلی پیدا کرنے والی، وہ عشق ہے. وہ کیسے ہے؟ عشق نام ہے اپنے مطلوب پر فنا ہو جانے کو محبوب رکھنے کا. ٹھیک ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے حضور میں خود کو حقیقت بندگی پر قائم رکھنے کے لیے اسی جذبہ فنا کی ضرورت ہے. مطلب اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ اپنے ماننے میں یہ چاہتا ہے کہ تمہاری عقل جس طرح کی لاجک سے مانوس ہے، یعنی جس طرح کی ایمپیریکل اپروچ کی پابند ہے، اس کو لعنت بھیجو ہمیں ماننے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی عقل کی ایمپیریکل اساس ظاہر ہے، عقل کو اپنے صرف اسی تصور پر اعتماد اور اعتبار کرنے کا حق ہے جو ایمپیریکل. ٹھیک ہے؟
تو اللہ کہتا ہے کہ مجھ پر تو ایمان بالغیب ہے، تو عقل کو اس کی ماہیت سمیت فنا کو، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے اور ہر حال میں ماننے کے لیے، اس میں تم کیا چاہتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو، تمہاری کیا خواہش ہے، تمہاری کیا مرضی ہے، سب پہ لعنت بھیجو۔ نے اللہ کو ماننا، اپنی موجود عقل کو اللہ کے حضور نظر کر دینا، اللہ کی اطاعت اپنے ارادے کو اس کی خلقت اور قوت اور تمام سائز سمیت اللہ کے پر نچھاور کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ جو اللہ پر اس طرح کا ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کو اپنی عقل کی شرائط کے مطابق کرنے کی کوشش فضول نہیں کرتا، اللہ کے احکام کو اپنے ارادے کے رخ پر ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یہ صاحب ایمان وہ ہوتا ہے جو اللہ سے شدید ترین محبت کرتا ہے۔ یہ قرآن نے کہا نا کہ بے شک اہل ایمان اللہ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں، اللہ کی محبت میں اشد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کس درجے کی بات ہے؟ اس آیت کا کیا مطلب ہوا کہ بے شک اہل ایمان اللہ کے ساتھ تعلق کو سچا، محکم اور کامل کرنے کے لیے اپنے آپ سے نسبت کو تج دینے پہ تیار رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ نہ اپنے تصورات پہ چلتے ہیں ہمارے مقابلے میں، نہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ہمارے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا، اور نہ ان ڈیفینیشنز کی بنیاد پر موجود رہنا گوارا کرتے ہیں جو بندگی سے فراہم نہ ہوئی ہو۔ صوفیانہ عشق اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ صوفیوں کے بظاہر دو اس طرح کے طائفے نظر آتے ہیں کہ جن میں ایک کلام کر رہا ہوتا ہے اسرار معبودیت پر، دوسرا کلام کر رہا ہوتا ہے حقائق عبودیت پر، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اصل میں ان دونوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندگی کی کل حقیقت کو معبودیت کی کل شان کے حضور میں پیش کر دیا جائے۔ اس میں عبد کا وجود باقی رہ جاتا ہے یا وہ ذات باری کا حصہ بن جاتا ہے؟ نہیں، یہ کوئی تصوف کا موضوع نہیں ہے، یہ تصوف کا یہ موضوع ہے ہی فنا نہیں۔ کے درجے پہ اس حد تک سرنڈر کر دینا اپنی فنا کہتے کسے؟ کہ وجود کی دستیاب بنیادوں کو تج دینا، اپنے آپ کو موجود رکھنے کی ان تمام بنیادوں سے دستبردار ہو جانا جو میری حقیقت بندگی سے میچ نہیں کرتی۔ میرے موجود ہونے کی جتنی چیزیں ہیں، میرے موجود ہونے کی جتنی بنیادیں ہیں، وہ سب کی سب میری حقیقت بندگی سے اٹھنی چاہیے۔ مطلب میرا بندہ ہونا میرے موجود ہونے کا واحد مطلب ہے۔ جبھی تو قرآن نے کہا نا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے دو مطلب ہوئے، عبادت کا ایک مطلب ہوتا ہے پرستش اور دوسرا مطلب ہوتا ہے اطاعت۔ پرستش بھی میری کرے، اطاعت بھی میری کرے۔ اور دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہوا کہ ہم نے ہر مکلف مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی بندگی کی حقیقت پر ذہناً، حالاً، عملاً، علماً قائم رہ کے دکھائے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کی زندگی کا 50 امتحان ہوں گی، فہرست سازی اگر آپ کریں تو امتحان کی 50 قسمیں ہوں گی، لیکن یہ 50 کے 50 امتحان دراصل ایک امتحان کی تفصیلات ہیں۔ وہ امتحان کیا ہے؟ کہ اپنا صادق بندہ ہونا ثابت کر کے آؤ۔
اپنے آپ کو حقیقت بندگی پہ استوار رکھ کے آؤ ہمارے پاس. یہی امتحان ہے نا کہ اپنی بندگی کی اس حقیقت سے انحراف نہ کرو جو تمہاری فطرت بھی ہے اور تمہارا مقصود بھی ہے. سارا امتحان یہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا یہ کہ اپنے آپ کو حقیقت بندگی سے غیر متعلق ڈیفینیشنز کے ساتھ ڈیفائن کرنا شروع کر دیا. اب ہمارے موجود ہونے میں جتنی معنویت ہے وہ معنویت ہماری حقیقت بندگی سے نہیں پھوٹی ہے. ایک ایسی صورتحال میں جہاں میں اپنے موجود ہونے کی حقیقت سے باغی ہو کر اپنے موجود ہونے کے تصور میں مبتلا ہو چکا ہوں، وہاں مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہاں مجھے فنا کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. فنا کہتے ہیں تصور وجود کو نثار کر دینا حقیقت وجود پر، یا وہم ہستی کو نثار کر دینا اصل ہستی پر. یعنی صوفیانہ اصطلاح میں وہم کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مطلب میں اتنا محض ایک وہم ہوں جتنا میں اپنی حقیقت کا مظہر. یہ جھوٹ بولتا ہے وہ شخص بہتان باندھتا ہے صوفیوں پر جو کہتا ہے کہ انسان ذات الہ کا مظہر ہے. کسی بڑے صوفی نے کہا ہے، کسی نے نہیں کہا. انسان اپنی حقیقت بندگی کا فعال مظہر ہے یا اسے ہونا چاہیے. صفات میں خدا کا مظہر نہیں. صفات حقیقت بندگی خود صفت معبودیت کا ذیل ہے، وہ الگ بحث ہے. ذات کی بات کر رہے ہیں. صفات میں مظہر ہونا قرآن سے ثابت ہے اور وہ دوسری چیز ہے. یعنی صفات کا مظہر ہونا میرے اخلاق بندگی کی ضرورت ہے. بندگی کے کچھ درجات ہیں نا، تو میری اخلاقی ضرورت ہے کہ میں اپنے خالق کی صفات کے سائے میں تربیت پاؤں، اپنے خالق کی صفات سے بننے والی معنوی فضا میں نشو و نما پاؤں. ٹھیک. تو وہ الگ مسئلہ ہے. وہ مطلب وہ میٹافزیکل مسئلہ نہیں، اخلاقی مسئلہ ہے. تو خیر، تو صوفی یا صوفی کا عشق اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا کہ بندے کے علاوہ ہو کر رہنا چھوڑ دو، حقیقت بندگی کے دائرے سے باہر نکلنے کا خبط ترک کر دو. ٹھیک ہے. اور چونکہ تم نے حقیقت بندگی کو یا اپنی غایت تخلیق کو اپنی تعریف وجود نہیں بنایا ہے، لہٰذا جس چیز کو تم اپنا موجود ہونا کہتے اور سمجھتے ہو اسے ترک کر دو. قرآن کیا کہتے ہیں؟ قرآن اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے سب سے زیادہ ناراض ہے ان میں ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن کی اصطلاح میں اہل ہوا ہیں. اہل ہوا کون ہیں؟ اپنی خواہشات اور مفروضوں کے پیچھے بھاگنے والے. ہمارا اپنی نظر میں موجود ہونا دراصل ہمارا مفروضہ ہے، دراصل ہمیں اہل ہوا میں شامل کرتا ہے. مثال طور پہ کوئی شخص ایک دیوار گرا دیتا ہے اور دیوار گرانے کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے اور اللہ کی توفیق کے تصور کو زندہ حالت میں اپنے اندر محفوظ نہیں رکھتا. مطلب دو آدمی ہو سکتے ہیں نا. ایک آدمی نے دیوار گرائی وہ کہہ رہا ہے میرا کارنامہ ہے. ایک آدمی نے دیوار گرائی اور وہ یوں سر جھکا کر رہا ہے کہ میں کس قابل ہوں، اللہ جس سے چاہے کام لے لے، مجھ سے ہی دیوار گروا دی. ٹھیک ہے نا. تو ان دو دیوار گرانے والوں میں ایک کا وجود باطل ہے، دوسرے کا وجود حق، کیونکہ دوسرا اپنے وجود کی فنا پر قائم ہے. پہلا جو ہے وہ اپنے وجود کو اس کی اصل سے دور رکھنے پر مصر ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ آسان ہے نا یار. ہاں خیر.
کہیں سے بیٹھ پھر کہا گیا کہ اپنی غایت وجود کا انکار کرنا، ہاں اس کو خود پر منکشف نہ ہونے دینا۔ ہاں بالکل بالکل۔ تو اب یہاں ایک اور نقطہ نکلا ہے اس گفتگو میں جیسے خود بخود کہ تصوف کے طریق عقلی میں شان معبودیت کا استحضار غالب ہوتا ہے، شان معبودیت کے معارف غالب ہوتے ہیں۔ یہ ذرا مشکل بات ہے، اس کو تھوڑا سا۔ ہاں دو اینڈس ہیں نا، عالم بندگی کے دو اینڈس ہیں نا، معبودیت اور بندگی، ٹھیک ہے نا؟ تو ان دو اینڈس پر پوری کائنات بندگی گویا قائم ہے، یہ قطبین۔ طریق عقلی میں شان معبودیت کا عرفان غالب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ طریق عشقی میں حقیقت بندگی کی کار فرمائی غالب ہوتی ہے۔ بندگی کی حقیقت کو اگر میں اور آپ کوشش کر کے ایک فقرے میں بیان کرنا چاہیں تو وہ کیا ہے کہ یا اللہ جو آپ چاہیں، جو آپ کی مرضی، جیسا آپ کا حکم، یہی ہے نا کہ یا اللہ آپ کے وجود کے آگے میرا وجود کچھ نہیں، آپ کے حکم کے آگے میری مرضی کچھ نہیں، آپ کی پسند کے آگے میری رغبت کوئی شے نہیں۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو یہی کہیں گے نا کہ بندہ اپنے مالک و مولا و معبود کے لیے اتنا ہی سچا ہوتا ہے جتنا اس کے اندر اپنے مالک پر نثار ہوتے رہنے کا جذبہ قوی ہوتا ہے۔ شہید غازی سے بڑھ کے کیوں ہے؟ شہید قانونی مراتب میں غازی سے بڑا ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بندگی کے اس اقتضا کو اپنی ذات سے مکمل کر دیتا ہے، یعنی جذبہ فنا کو فزیکل ٹرمز تک میں وہ ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے۔ تو بندگی پورا کا پورا، میرے ہم استاد حضرت مولانا فرماتے تھے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ مذاق اڑاتے تھے کہ کیا کتابوں میں عبادت کی تعریف لکھی ہے کہ کیا کہتے ہیں، غایت تذلل کے ساتھ سر جھکانا، یعنی عبادت کی کتابی تعریف یہ ہے فقہ وغیرہ میں کہ غایت تذلل کے ساتھ سر جھکانا یہ عبادت ہے۔ کہ نہیں، یہ سب چیزیں اتنی دور نظر آ رہی ہیں، غایت تذلل پہلے ایک مفروضہ ہے، اس کو سمجھنے ہی میں وقت گزر جائے گا۔ کہنے لگے کہ میں بتاتا ہوں عبادت کیسے کرتے ہیں۔ عبادت ہے اپنے مالک پر نثار ہو جانا، عبادت ہے اپنے معبود پر نثار ہو جانا۔ آپ سمجھ؟ تو نثار ہونے کا یہ جذبہ تصوف کی اصطلاح میں ذوق فنا ہے۔ ذوق فنا کا یہ مطلب نکالنا کمال درجے کی نافہمی بلکہ ظلم ہے کہ ذات عبد ذات معبود میں ضم ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی خدا کرے کہ جاہل ہو جو صوفیوں سے یہ بات منسوب کرتا ہے، ورنہ وہ ظالم ہے۔ بالکل کسی صوفی کا ایسا کوئی کلام نہیں ہے کہ جس سے یہ اشارہ نکل سکتا ہو کہ ذات عبد کا ذات معبود میں ضم ہو جانا کوئی مقصد ہے یا ممکن ہے یا تصور کے طور پر ہی قابل قبول ہے یا مقصود کے طور پر ہمارے سلوک کا محرک ہے۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ عشق کہتے ہیں اسی چیز کو عشق کہتے ہیں جس کو حدیث کی زبان میں احسان کہا جاتا ہے۔ احسان اگر آدمی میں ایک حالت کے رنگ میں جڑ پکڑ لے تو وہ کیا ہوگا؟ احسان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی پریزنس میں رہنا۔ احسان کا اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
تو عشق کسے کہتے ہیں؟ محبوب سے واقعی دوری کی حالت میں بھی اس کی پریزنس میں رہنا۔ سچا عشق کیا ہوتا ہے؟ کہ محبوب ناقابل حصول ہے، ناقابل رسائی ہے، اس کے ناقابل رسائی ہونے پہ راضی رہنا اور اس کی مستقل پریزنس میں مستغرق رہنا۔ تو یہ احسان نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمودہ احسان، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی سچا متبع ہو تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ یہ احسان کسی عمل میں درکار نہیں ہے، یہ احسان بطور ایک ایک مستقل حال کے درکار ہے۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو اس احسان کا حصول کس طرح ممکن ہے؟ اللہ سے ڈر کے اس کی روبروئی کا استحضار ممکن ہے، اللہ کے بارے میں کچھ علمی نکات پیدا کر کے ہم اس حالت احسان کو حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ آدمی کے اندر اسی چیز کی پریزنس مستقل اور دائمی ہوتی ہے جو چیز اسے محبوب ہو۔ آدمی غیر محبوب کی پریزنس کو طول نہیں دے سکتا، آدمی اپنے محبوب کی پریزنس کو ہمیشہ دوام دے سکتا ہے۔ تقاضۂ فطرت۔ ٹھیک ہے نا؟ تو گویا عشق کی مذہبی معنویت، عشق کی دینی معنویت یہی ہے کہ اس کا حامل وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے ایمان بالغیب ہونے کے باوجود محسوسات سے زیادہ یقینی اور دیکھی جانے والی چیزوں سے زیادہ حاضر بن جائے۔ یہ عشق ہے۔ غیب کو مشہود بنانے کا کوئی بھی عمل ذہن کی بنیاد پر شروع بھی نہیں ہو سکتا۔ غیب کو مشہود بنانے کا ہر عمل غیب کے ساتھ غیر مشروط شدت تعلق کا ثمر ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ تو صوفیانہ عشق دراصل دین کے اس مقصود اعظم کو حاصل کرنے میں مدد دینے کے لیے سامنے آیا جس مقصود اعظم کو دین کی ترجمانی اور نمائندگی کی دیگر روایتوں نے ملحوظ نہیں رکھا۔ یعنی اللہ کے حکم کو سمجھ کے ماننا ہے، اس کو محفوظ کر لیا۔ اللہ کی ذات پر استدلال کرنے کی قابلیت پیدا کرنی ہے اپنے زمانے کی منطق کے مطابق، اس کو بھی جاری رکھا یا پیدا کر دیا۔ لیکن یہ کہ اللہ پر نثار ہو جانے والا تعلق ان دونوں چیزوں سے ضروری ہے، اس کو کس نے محفوظ رکھا؟ اس کو کس نے محفوظ رکھا؟ اس کو صوفیہ نے محفوظ رکھا۔ تو جس طرح تمام ڈسپلنز میں ہوا کہ ان کے اندر کمزوری، مضبوطی، غلطی، صحت یہ مل جل جاتی، ظاہر انسانی کاوشیں ہیں، تو اس طرح اس معاملے میں بعض صوفیہ کی طرف سے ہونے والے مبالغے کو، بعض صوفیہ کی طرف سے رونما ہونے والی خرابیوں کو تصوف کا مجموعی نقطہ نظر سمجھنا انصاف کے خلاف ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہی عشق جو ہے جب لوکل زبانوں میں اور قصبات اور دیہات میں بولیوں کے شاعروں کے ہتھے چڑھ گیا تو یہ حلول اور سریان اور اس تک پہنچ گیا، یعنی اس میں گویا اللہ کو فزیکلائز کیا گیا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تصوف کی مین روایت کے نمائندے نہیں ہیں۔ تصوف کی مین روایت میں نمائندے کا آخری جو حد بیان ہے وہ میں عرض کرتا ہوں،
جملہ معشوق است و عاشق پردے، زندہ معشوق است و عاشق مردے۔ اللہ اور بندے کا تعلق قرآنی ڈسکورس میں اس کے علاوہ کیا ہے؟ کیا یہ قرآن میں اللہ اپنی الوہیت اور ہماری بندگی کے تعلق کی جو باکمال، جو کامل اور صحیح ترین اور بلند ترین تصویر بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا یہ شعر اس کی تفسیر نہیں ہے کہ جملہ معشوق است و عاشق پردے، زندہ معشوق است و عاشق مردے؟ لیکن یہ فنا اختتام وجود نہیں ہے۔ نہیں، یہ فنا خودکشی نہیں ہے، یہ فنا خودکشی نہیں۔ یہ فنا ظاہر ہے، یا اللہ آپ کا حکم ہے تو میرا ارادہ کچھ نہیں، آپ کی مشیت ہے تو میری مرضی کچھ نہیں۔ کامل سکون۔ کامل سکون، کامل سکون، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب یہ صوفیانہ تصور عشق کا ایک مذہبی پہلو ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن مثال کے طور پر ہم نے ایک وقت جس چیز پہ ہم بات آ کے یہاں تمام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے عشق کی اخلاقی اور نفسیاتی معنویت۔ عشق سائنس آف پریزنس ہے۔ میرے اندر کی جو صلاحیت مجھے اللہ کی پریزنس محسوس کروائے گی، وہ میرے اندر کون کون سی چیز داخل کرے گی؟ اب میں ایک فہرست بتاتا ہوں۔ میرے ذوق جمال کو کامل اور جامع بنائے گی، یعنی انسانوں کا ہائر ذوق جمال جو ہے وہ اسی پریزنس پر مبنی ہے جو صوفیانہ عشق اپنے محبوب کے حوالے سے تجربہ کرتا ہے۔ صوفیانہ عشق اگر کار فرما نہ ہو تو ہم جمال کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ نمبر ایک، صوفیانہ عشق کے دائرے میں قدم رکھتے ہوئے ہم نفس میں الویت اور پاکیزگی کی اس بنیاد کو قائم نہیں کر سکتے جو گناہوں سے بچنے کے لیے اور نیکیوں کی طرف لپکنے کے لیے درکار ہے، جو ان کے لیے درکار ہے اور جو ذکر سے مناسبت یعنی اللہ کی یاد سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ میرے نفس میں ایک پاکیزگی، ایک جمال، ایک روشنی اس کی مستقل حالت کے طور پہ موجود ہونی چاہیے جو مجھے ذکر میں سچا بنائے گی، جو مجھے نیکیوں کی طرف راغب کرے گی، جو مجھے گناہوں سے کراہت میں رکھے گی۔ ٹھیک ہے، تزکیہ شدہ نفس کی بنیادی حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ نیکی کی طرف مائل، گناہ سے نفور اور اللہ کی یاد کے ماحول کو پہلے سے تیار رکھنے والا، یہی نفس ہے، یہی نفس مزکی، نفس مزکہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ صوفیانہ عشق ہے جو اپنی امیجیٹ تاثیر میں یہ حال وقتی طور پر بھی صحیح آپ اور مجھ تک میں یہ محسوس کروا دیتے ہیں۔ جب ہم صوفیانہ عشق کا کوئی اچھا بیان پڑھتے یا سنتے ہیں تو ہمارے نفس بھی ان تین حالتوں کو چاہے وقتی طور پر صحیح لیکن محسوس کر لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حال پیدا ہو جائے تو یہ رنگ مستقل ہے، یہ اس کا اخلاقی پہلو ہے۔ تیسرا اس کا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ
اگر ہم اس کو سمجھنے کی طرف میلان پیدا کریں، عقل کی تمام نارسائیوں کا خود عقل کے لیے قابل قبول ازالہ ہے۔ عشق عقل کی تمام نارسائیوں کا ایسا ازالہ کر دیتا ہے جو عقل کے لیے بھی لائق قبول ہو۔ صوفیانہ تصور عشق اپنی تھیورائزیشن میں اگر ایک فقرے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ عقل کا وہ ایمانی کردار جو اس کی بعض فطری کمزوریوں کی وجہ سے پورا نہیں ہو پا رہا، وہ عشق کی قوت سے پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی عقل کو جو فلفلمنٹ درکار ہے، عقل آبجیکٹ کے تابع ہونے کی وجہ سے اس فلفلمنٹ کو ایک تو حاصل نہیں کر سکتی، اور اگر حاصل ہو جائے تو اسے برقرار نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ عشق ہے جو عقل کے لیے مستقلاً فلفلنگ ہے۔ عشق یہ بتاتا ہے کہ عقل کے لیے واجب التسلیم حقائق لاجیکل نہیں ہیں، کانسیپچول نہیں ہیں، یعنی وہ ان کا علم حاصل نہیں ہوتا، ان کا علم حضوری ہے۔ تو یہ عشق ہے جو اگر حقائق کی پریزنس عقل کو فراہم نہ کرے تو عقل کے پاس حقائق سے مناسبت رکھنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ یہ ہے صوفیانہ تصور عشق کا ایک عارفانہ کردار، ایک حکیمانہ افادیت۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اصطلاحوں کا جھگڑا نہیں ہے، عشق ہو، محبت ہو، صوفیانہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف جیسی والہانہ کلی یکسوئی تقاضائے بندگی ہے وہ ہمیں نصیب ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مسلسل نثار ہوتے رہنے کا جذبہ ہمارے اندر ہمیشہ زندہ و بیدار حالت میں برقرار رہے۔ تو ڈھول بجا کے خود کو شہید کروا لینا ایک الگ بات ہے، اور ایک گھل گھل کے غائب ہوتے رہنے پہ راضی رہنا الگ بات ہے۔ یہ بتائیں کہ تصور دین کو جو شریعت کے کانسیپٹ پر بندگی ہے وہ اس میں جو اکثر کلیش ملتا ہے شریعت کی بندگی کے تقاضے اتنا زیادہ ہے، اس میں بلند آواز سے قسم ایک ہی ہے نا، ڈی فیکٹرز لیتا ہے، ڈی فیکٹرز لیتا ہے کہ شریعت کا کانسیپٹ پر بندگی کچھ اور ہے۔ یا یہ میں ایک جملے میں اس کے، کیونکہ اس کا اثر عالم صاحب ماشاء اللہ بہت ہی سمجھدار، بہت پڑھے لکھے، ایک فقرہ میں اس میں کہہ سکتا ہوں، شریعت اور دین میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر یہاں شروع کرتے ہیں۔ شریعت، ارے یار میری آواز پہنچ رہی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ تو وہ شریعت اور دین میں فرق ہے نا۔ شریعت نظام العمل کا نام ہے، ٹھیک ہے، دین نظام الاحوال کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تصوف دین کے نظام الاحوال ہونے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آیا ہے۔ دین کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ یہ کرو، دین کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ بنو، ٹھیک ہے۔ دین ایسے ہو جاؤ، یعنی نماز پڑھو یہ مطالبہ ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، مقصد ہے نمازی بنو، ٹھیک ہے نا۔ بندگی فعل نہیں ہے، بندگی حال ہے۔ دین جسے کہا جا سکتا ہے ہونا یا آپ دیکھتے نہیں کہ قرآن شریف میں جتنے فضائل بندوں اور بندگی کے بنائے گئے ہیں وہ 99% ایکشن سے تعلق نہیں رکھتے، وہ سبجیکٹیو ہیں۔
اخلاص، تقوی، انابت، ٹھیک ہے نا، رجوع، ٹھیک ہے نا، خشیت، یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے آپ کے اعمال اور اقوال مستند ہیں.